سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آج پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی ترمیمی بلز 2025 اور سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے برآمدات پر مبنی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر اسلام آباد میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاجکستان کے ساتھ دفاع اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکورٹی اداروں نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی حراستوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سینٹ نے آج پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش کیا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ حکومت نے تجارتی تنازعات حل کرنے کا کمیشن قائم کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کمیشن کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے متنوع پس منظر سے وابستہ پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل افراد کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے ایوان کو بتایا کہ حکومت ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم سے نہ صرف عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی بلکہ آئینی معاملات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے اور اس کے اختیارات پر قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آئینی راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے مسلح افواج کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی سرحدوں، فضائی حدود اور سمندروں کے دفاع میں ایک نیا باب لکھ رہی ہیں۔ ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے بتایا کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے اقتصادی استحکام حاصل کرنے کے بعد برآمدات پر مبنی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی چودھری ارمغان سبحانی نے ایوان کو بتایا کہ اسکول سے باہر بچوں کے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں 12 دانش اسکولوں کے قیام کی منظوری دی ہے۔ آج ایوان میں 4 بل پیش کیے گئے، جن میں پورٹ قاسم اتھارٹی ترمیمی بل 2025، گوادر پورٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025، دی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2025 اور اخبارات کے ملازمین کی ملازمت کی شرائط کا ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس امین الدین خان نے آج اسلام آباد میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بالخصوص تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں موجودہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ مفاہمت چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل سوبرزودہ امام علی عبدالرحمان کے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران طے پائی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں اس کے کردار کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے علاقائی استحکام کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور سیکورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں جوڈیشل کمپلیکس میں خودکش حملے میں ملوث ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان دہشت گردوں کو انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے اعتراف کیا کہ افغانستان میں مقیم ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم پر اس نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے، جس میں آپریشنل کمانڈر اپنے 3 دہشت گرد ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکے ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں اور مزید انکشافات اور گرفتاریاں متوقع ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستانی نژاد امریکیوں کی نوجوان نسل پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار پل کا کام کریں۔ ہارورڈ گریجویٹ اسکول آف ایجوکیشن میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قیام پاکستان سے استوار ہیں۔ انہوں نے سرد جنگ اور افغان تنازعات کے دوران سیکورٹی پر مرکوز اتحاد سے لے کر موجودہ دور میں ایک انتہائی امید افزا اقتصادی مفادات میں جڑی اسٹریٹجک شراکت داری کے ارتقائی عمل کو اجاگر کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں شہری ترقی کے 7 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے کئی منصوبے جاری ہیں۔ آج کراچی میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 76 منصوبے 13.2 ارب روپے کی لاگت سے جاری ہیں، جبکہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن شہر کی ترقی کے لیے 200 منصوبوں پر 18.36 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ شہر کو 1 کروڑ گیلن یومیہ پانی فراہم کرنے کے لیے ہب کینال اور دملوتی واٹر پائپ لائن منصوبے 1 سال کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی حراستوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے بتایا کہ مقبوضہ وادی میں چھاپوں کے دوران تقریباً 1500 شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور کشمیریوں کے خلاف جاری جعلی مقدمات کے تحت انتقامی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ ترجمات نے مقبوضہ علاقے میں قابض افواج کی جانب سے کیے جانے والے جرائم کے لیے بھارتی حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ضیابط کے عالمی دن کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات کے وقت کہیں کہیں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 31، کوئٹہ 16، گلگت 19، مری 18 اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سری نگر 15، جموں 25 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7 اوورز میں 41 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ
نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ سینٹ نے آج پاکستانی آرمی، ایئر فورس، نیوی ترمیمی بلز 2025 اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے برآمدات پر مبنی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر اسلام آباد میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔